رمضان 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 مرحبا رمضان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ روزہ اسلام میں ایک اہم رکن رکھتا ہے، لہٰذا روزہ صرف کھانے پینے کو ترک کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ معاصیات سے بچنے کا بھی نام ہے، گناہوں سے بچنے کا نام ہے. بہرحال ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے کہ کیا ہماری زبان محفوظ ہے کہ نہیں، ہماری زبان فحش کلامی تو نہیں کر رہی ہے، کیا ہماری آنکھیں محفوظ ہیں کہ نہیں، ہماری آنکھیں غلط چیزوں کو تو نہیں دیکھ رہی ہے، کیا ہمارے ہاتھ محفوظ ہیں کہ نہیں، ہمارے ہاتھ غلط کاموں میں ملوث ہے تو نہیں، کیا ہمارے پاؤں محفوظ ہے کہ نہیں، ہمارے پاؤں غلط راستے پر تو نہیں جا رہے ہیں. ان تمام چیزوں کے محاسبہ کرنے کا نام روزہ ہے. روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. کہ روزے کی حالت میں جس شخص نے غلط باتوں کو نہیں چھوڑا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا اور لغو باتوں سے پرہیز نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تمام چیزوں کو دیکھیں کہ کیا ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں تو ہماری زبان اور ہمارے تمام اعضاء محفوظ ہے کہ نہیں. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اذا اصبح احدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤ شاتمه او قاتله فليقل اني صائم اني صائم. کوئی شخص اپنے روزے کو شروع کرتا ہے تو تم فحش کلامی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو اور لغو باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. اگر کوئی شخص تمہیں گالی دیتا ہے یا تمہیں برا بھلا کہتا ہے تو تمہیں کہنی چاہیے: انی صائم انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، لہٰذا میں اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم روزہ اس کے تمام حرکات و سکنات کے ساتھ رکھیں. صرف کسی چیز کو کھانے سے رک جانا، کسی چیز کو پینے سے رک جانا، اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے داروں کے لیے 5 خصوصیات ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دیا گیا. ماشاء اللہ. خصوصیت یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب ہوگا. نمبر 2، روزے داروں کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں. نمبر 3، اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے جنت کو مزین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جنت، عن قریب جب میرے بندے سے آزمائش چھٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو وہ تجھ میں داخل ہوگا. نمبر 4، روزے داروں کے لیے شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے. وہ عام دنوں کی طرح رمضان المبارک میں روزے دار کو نہیں بہکا سکتا. نمبر 5، رمضان المبارک کی رات کے اخیر پہرے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے روزے کو اچھے انداز میں رکھیں اور تمام لغو باتوں سے اپنی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.